بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی آج سے پہلے لیکچر میں ہم نے محموز، مضاف اور اسی طرح مثال کے قواعد سنے تھے، اور آگے اجوف کے قواعد جو ہیں وہ ہم نے دو قاعدے اس کے پڑھے تھے، جن میں سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ قالا والا قاعدہ تھا، اور دوسرا قاعدہ قلنا اور بیانا والا قاعدہ تھا۔ تو آج ہم سب سے پہلے تو یہ قاعدے سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آج ہم اجوف کے بقیہ جو قواعد ہیں، چار قواعد مزید ہیں، وہ آج ہم انشاءاللہ مکمل کر دیں گے۔ تو زرتاشا خان آپ ہی سنائیں، سب سے پہلے قالا والا قاعدہ اور اس کے بعد قلنا والا قاعدہ، دونوں قاعدے جو ہیں تفصیل سے آپ نے سنانے ہیں۔ جی جی سر ٹھیک ہے۔ قاعدہ قالا میں یہ ہے کہ جو واؤ اور یا متحرک ہوں اور ان سے پہلے والا حرف اگر مفتوح ہو تو جی واؤ اور یا کو الف سے بدلیں گے، اور اس کی کچھ صورتیں ہیں جس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ وہ 5 صورتیں ہیں، اس میں سے پہلی تو یہ ہوگی کہ اگر واؤ اور یا جو ہے اگر یہ کلمہ فا میں ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ واؤ اور یا اگر صورت لفیف میں ہوں، تیسرا پھر یہ ہے کہ واؤ اور یا جو ہے یہ اگر الف تثنیہ یا الف ضمیر سے اگر پہلے ہوں تو بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ واؤ اور یا کی جو حرکت ہے یہ لازمی نہیں ہوگی، یہ حرکت عارضی ہوگی۔ تو واؤ اور یا اگر متحرک ہوں اور ان سے پہلے والا مفتوح ہو، مگر جو اس سے پہلے والا فتح ہے وہ الگ کلمے میں ہو، اور اس کی مثال ہوگی قوالا سے قالا، بایا سے باآ، اور تاولا سے تعالی۔ دوسرا قاعدہ ہے قلنا بینا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فعل ماضی ثلاثی مجرد کا آئین کلمہ ہوتا ہے واو اور یا، یہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے، اور اس میں جو اجوف کا واو مفتوح عین اور مضموم العین میں کلمہ فا کو ضمہ اور اجوف یا اور واو کو مکسور العین میں کسرہ دینے سے بنتا ہے۔ تو اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہوگی قولنا سے قلنا، اور طولنا سے تلنا۔ ٹھیک ہے، اس میں جو بے انا ہے وہ کیسے ہے، وہ کسرہ کیوں آگے ہے؟ استاد کس میں بے انا، بے انا اور قاعدہ قواعد خفنا۔ اس میں یا کو ہم نے الف سے بدلا ہے نا، تو وہ پھر با آ ہو گیا ہے۔ نہیں اب دیکھیں نا، قلنا میں تو فا کلمہ پر پیش آ گیا، لیکن بے انا اور خفنا میں فا کلمہ پہ زیر ہے، تو وہاں زیر آنے کی وجہ کیا ہے؟ استاد نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اب یہ بے انا کو بونا کیوں نہیں کہا، یہ اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ با کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ قلنا میں تو قاف کے اوپر پیش آ گئی ہے نا۔ جی جی اصل میں وہ قاعدہ یہ تھا کہ اگر فا کلمہ یعنی عین کلمہ جو ہے اجوف یائی ہو یا مکسور العین ہو تو پھر فا کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے خفنا اور اسی طرح بیانا۔ جی چلیں جی، ٹھیک ہے ماشاء استاد۔ اللہ بارک اللہ فیک، آپ نے بہت اچھا سنایا ہے۔ جی طوبہ اکبر آپ سنائیں گی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہم نے دو قاعدے پڑھے تھے، قالا والا قاعدہ اور جی قلنا سر۔ اور بینا والا قاعدہ، تو آپ جی سنا سر۔ دیں جتنا آپ کو یاد ہے، اگر سارا ہی یاد جی ہے سر۔ تو سارا ہی سنا دیں۔ جی سر، پہلا قاعدہ کالا والا تھا، اس میں یہ ہے کہ واؤ یا اگر متحرک ہوں گے اور ان سے پہلے مفتوح ہوگی تو واؤ اور یا کو ہم الف سے بدلیں گے، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز تھی، مطلب ان صورتوں میں یہ قاعدہ نہیں لگے گا۔ ایک ٹھیک تو ہے، یہ ہے کہ واؤ یا جو ہے وہ فا کلمہ میں آئے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا ٹھیک یہ ہے ہے، کہ وہ مطلب لفیف ہو، یعنی یعنی اس کا جو عین کلمہ لفیف ہو، اور تیسرا یہ تھا کہ مطلب یعنی واؤ یا جو ہے وہ یعنی مطلب جو اس میں جو الف آتی ہے وہ یا تو ضمیر کی ہو یا پھر تثنیہ کی ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تھا کہ یعنی آ، یا جمع مؤنث سالم کا الف جو ہے وہ اس سے پہلے آ جائے۔ جی
اور اس کے علاوہ تھا کہ مطلب یعنی جو واو یا متحرک ہو اور ان سے پہلے والا جو ہے وہ مفتوح ہو، لیکن فتح جو ہے وہ کسی الگ کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، جیسے سیقولو میں ہے. سیکون. جی. اور ایک رہ گیا ہے جب حرکت اس سے پہلے عارضی ہو، جیسے لو استطعنا. بتانا جی. تو اس کی سر مثالیں جو دے دیں. جی. جی سر. سر جیسے قاوالا سے قالا، بایا بایا سے بایا، اسی طرح جو ہے وہ خاویفہ سے خوافہ، ٹھیک ہے. اور طاولا سے طالا. جی جی. نائلہ سے سر نالا. جو جی سر. سر جو دوسرا تھا اس کی مجھے اتنی اچھی سمجھ نہیں آئی تھی، تو کون سا سر دوسرا، اگر وہ آپ قلنا تھوڑا سا والا؟ ریپیٹ. جی سر. اچھا کھلنا اور بیرنا سر ایک دفعہ ریپیٹ اگر آپ کر دیں تو. چلیں کر دیتا ہوں میں. آج آپ دو لوگ ہی ہیں تو جی اس کو بھی رپیٹ کر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ. چلیں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہم مزید فزید. تو اب ہم آگے جو ہے سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے بنیادی طور پر دو قاعدے جو ہیں وہ پڑھے تھے، جن میں سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ قالا والا تھا اور دوسرا قاعدہ قلنا کا تھا. تو قالا والا قاعدہ تو ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا، جبکہ قلنا جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل محسوس ہو رہا ہے، تو یہ میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. قلنا میں آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ قلنا ہے کیا. تو قلنا قالا کا ہم نے جب سیگا دیکھا تو وہ واحد مذکر غائب کا، یعنی ماضی کا پہلا سیگا تھا قالا. تو قالا اصل میں قاوالا تھا اور با اصل میں بایا تھا. ہم نے اس کی گردان جو ہے وہ قالا کے مطابق نہیں کرنی، بلکہ اس کی گردان ہم نے اصل کے مطابق قاوالا کے مطابق کرنی ہے. باقی تو وہ پھر تعلیل کے بعد وہ بدلتے جائیں گے. تو قوالا کو اگر ہم پڑھیں تو کیسے بنے گا؟ توبہ آپ ہی پڑھیں، قوالا قوالا قوالو. قوالا قوالا قوالو قوالت قوالتا، قولنا قولتی قوالنا، بس یہ قولتما. قوالنا بھی ٹھہر جائیں. یہ جو ہے چھٹا سیگا ہے جمع مؤنث غائب کا. اب یہ جو قوالنا ہے اس کو قوالنا نہیں پڑھا جاتا عربی زبان میں، بلکہ اس کو قلنا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح بایا سے با، اور ہم بایا سے اگر پوری گردان کریں، بایا آ بایا آ بایا او بایا ات بایا آتا، پھر آگے چھٹا سیگا آ جائے گا بایا آنا، فعلنا کے وزن پر. لیکن بیانہ نہیں پڑھتے بلکہ بینا پڑھتے ہیں. تو جیسے قوالا سے کالا بنا، قوالا قوالا قوالو سے کالا کالا قالو، پھر آگے قالت قالتا، تو چھٹے سیگے میں جا کر وہ بن جائے گا قلنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قلنا کیوں ہوا اور کس قاعدے کے تحت ہوا؟ تو اس کا قاعدہ جو ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب فعل ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ، دھیان سے دیکھیں، فعل ماضی یعنی فعل ماضی کا ثلاثی مجرد ہو اور اس کا عین کلمہ واو ہو یا ہو، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساکت ہو جائے، یعنی گر جائے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. یہ نیچے وضاحت میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو جب تعلیل ہوتی جا رہی تھی تو قوالنا سے اس کو بنا دیا تھا قالنا. قوالنا سے اس کو کیا بنا دیا تھا؟ قالنا. یعنی قوالنا میں تعلیل ہوئی، پہلے واو کو الف کیا تو قوالنا بن گیا قالنا. تو یہ قالنا کی بات ہو رہی ہے اوپر تک پہلی سطر کے اندر. یعنی جب فعل ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ، تو عین کلمہ یہاں پہ واو ہے، قوالنا میں واو ہے اور بیانہ کے اندر یا ہے. تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے، اجتماع ساکنین ہوتا ہے جب دو ساکن جمع ہو جائیں. تو عربی زبان میں جہاں بھی دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں، اگر پہلا حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، کی وجہ سے ساکت ہو جائے. تو اب یہاں پر قوالنا تھا تو قوالنا میں پہلے تو کالا والا ہی کہنا لگا، تو یہ کیا بن گیا؟ قالنا. اب یہاں پہ قالنا میں الف بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، تو یہ دو ساکن ہو گئے. تو عربی کے اندر جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں اور پہلا حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہاں اس کو ہم گرا دیں گے. الف ساکن چونکہ حرف علت ہے، الف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، تو اس کو ہم گرا دیں گے.
جب یہ گر جائے گا تو یہ بن جائے گا قلنا، یہ بن جائے گا قلنا۔ اب اس کے بعد پھر آگے قاعدے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے بعد وہ لاگو کریں گے کہ اب ہم نے قلنا میں قاف کو کیا کرنا ہے، قلنا میں ہم نے قاف کو کیا کرنا ہے۔ تو اس میں اجوف واوی مفتوح العین اور مضموم العین، یعنی جب اجوف واوی ہو یعنی اس کا درمیان والا عین کلمہ جو ہے وہ واو ہو، یائی نہ ہو، بایا کی طرح، بایا میں یا ہے جبکہ قوالا میں واو ہے۔ تو اجوف واوی جب مفتوح العین ہو، مفتوح العین یعنی عین کلمہ کے اوپر فتح ہو، قولنا، تو چونکہ آگے جا کے خویفنا میں عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے لہذا اس کو الگ حکم دیں گے۔ تو اجوف واوی مفتوح العین اور مضموم العین، جیسے طاولہ میں طولنا، تو ایک تو اجوف واوی ہو اور دوسرا اجوف واوی کے ساتھ ساتھ وہ مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو، یعنی دو شکلیں ہوں اس کی، تو فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، فا کلمہ کو ضمہ دیں گے۔ اب قولنا یہ اجوف واوی بھی ہے یعنی عین کلمہ واو ہے اور پھر یہ مفتوح العین ہے۔ تو قوالنا سے جب ہم نے قالنا بنایا تو الف تو گرنا ہی گرنا تھا، تو یہ بن گیا قلنا۔ اب قلنا کو ضمہ اس لیے دیں گے کیونکہ یہ اجوف واوی ہے اور مفتوح العین ہے، تو یہ بن جائے گا قلنا، یہ بن جائے گا قلنا۔ اور دوسرا ہے کہ اور اگر اجوف یائی ہو، یہاں سے ایک دوسرا حکم چل رہا ہے کہ اگر اجوف یائی ہو تو جیسے بایا میں بایا سے بیانہ سے بانا، تو اجوف یائی ہو اور مکسور العین ہو، یا اجوف واوی ہو لیکن مکسور العین ہو تو اس میں پھر کسرہ دیں گے، جیسے بایا سے بیانہ سے بانا اور پھر بانا اور اس کے بعد بینا۔ اور مکسور العین کی مثال خویفنا کی ہے، خویفنا سے خافنا، پھر اس کے بعد خفنا اور اس کے بعد پھر خیفنا۔ تو اب یہ گویا کہ قاعدہ جو ہے ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ اب ہم اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں، ایک ایک مثال کو ہم وضاحت کے ساتھ جب دیکھیں گے تو قاعدہ ہمارے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مثال قولنا۔ اب قولنا جو ہے یہ توبہ آپ ہی بتائیں، یہ اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے قولنا؟ جی جی سر، اجوف واوی اجوف اجوف واوی واوی ہے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عین کلمہ اب واو آپ ہے۔ بتائیں کہ مفتوح جی العین ہے یا مکسور العین ہے؟ جی جی مفتوح العین ہے۔ مفتوح العین ہے۔ تو اب ہم نے اس کا قاعدہ اس کو جی دیکھنا ہے کہ یہ کیسے بنے گا۔ قوالنا سے قلنا وضاحت، قوالنا میں واو متحرک ما قبل فتح، واو کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا قالنا، یعنی اس کی تعلیل کے بعد دوسری شکل بن جائے گی قالنا، یہ لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ اب یہ الف بھی ساکن ہے اور اس کے بعد لام بھی ساکن ہے، دو ساکن جمع ہو گئے تو اجتماع ساکنین ہو گیا۔ تو جب اجتماع ساکنین ہوتا ہے تو اگر پہلا ساکن حرف علت اس کو گرا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے اگر ہم حرف علت کو گرا دیں تو یہ بن جائے گا قلنا، ٹھیک ہے۔ قلنا کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اجوف واوی بھی ہے اور مفتوح العین بھی ہے، تو لہٰذا اس کے فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، تو یہ قلنا سے قلنا ہو گیا۔ اب نیچے اس کی پھر دوبارہ سے وضاحت، قولنا میں واو متحرک ما قبل مفتوح ہے اس لیے اسے الف سے بدلا تو قالنا ہوا۔ قالنا میں الف اور لام دو ساکن جمع ہوئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرایا تو قلنا ہو گیا۔ یعنی یہ جو اوپر ایک لائن میں تعلیل بیان کی ہے یہ نیچے اسی کی وضاحت ہے۔ تیسرے نمبر پر ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے جب گر گیا تو پھر دیکھا کہ کلمہ اجوف واوی بھی تھا اور مفتوح العین بھی تھا، اس لیے فا کلمہ کو ضمہ دے دیا تو قلنا ہو گیا۔ جی تو آپ بتائیں کوئی بات رہ تو نہیں کہ جی یہ لفظ سمجھ آ گیا نو ہے؟ سر، جی جی سر آگے سمجھ۔ چلیں اب ہم اس سے اگلے کلمہ کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا کلمہ ہے طاولنا۔ تو طاولنا جو ہے اس میں بھی واو متحرک ما قبل فتح، واو کو ہم نے الف سے بدل دیا تو یہ طاولنا سے بن گیا طالنا، الف بھی ساکن لام بھی ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلے ساکن الف کو گرا دیا تو طالنا سے بن گیا طلنا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلمہ ہے کیا، آپ بتائیے یہ اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے؟ اجوف یائی ہے سر۔ اجوف یائی ہے،
ताबुला वाव। सर जी सर, ओ सॉरी सॉरी, अजवफ हाँ, वावी है। ये अजवफ वावी है, यानी आयन कलमा इसका सॉरी। वाव है, अजवफ जी वावी है। और उसके बाद फिर ये आयन कलमा मजमूम भी है, मजमूमुल ऐन है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि आयन कलमा मजमूम हो या मफ्तू हो, दोनों सूरतों में फा कलमा पे जम्मा आ जाएगा। जमा देना। तो चूंकि ये अजवफ वावी भी था और मजमूमुल ऐन भी था, लिहाजा तलना को हमने तिलना नहीं कहा बल्कि तुलना कहा। जैसे कुलना कहा इसी तरह तुलना कह दिया। तो ये तवुलना में फिर दोबारा उसी की वजाहत। तवुलना में वाव मुतहर्रिक माकबल मफ्तू है, इसलिए इसे अलिफ से बदलना, तो तौलना हुआ। क्या बन गया? तौलना। उसके बाद फिर आगे तौलना में अलिफ और लाम दो साकिन जमा हुए, इज्तिमा साकिनैन की वजह से अलिफ को गिराया तो तलना हो गया। फिर माजी सुलासी मुजर्रद का ऐन कलमा वाओ अलिफ होकर इज्तिमा साकिनैन की वजह से गिर गया, और कलमा जो है अजवफ वावी मजमूमुल ऐन है। पहली बात, इतनी लिखने की वजह से उनको जरूरत भी नहीं थी, जब गिर गया तो वो ऊपर ही बता दिया। अब ये था कि कलमा चूंकि अजवफ वावी मजमूमुल ऐन है, इसलिए फा कलमा को जमा दिया तो तुलना हो गया। ठीक हो गया जी? जी जी सर। उस्ताद। चले, अब हम आगे आते हैं। ये हमने कायदा में पढ़ा था कि अजवफ वावी हो और मफतूहुल ऐन या मजमूमुल ऐन हो तो जम्मा देते हैं। उसके बाद आगे फिर मिसालें जो हैं वो ये है कि अगर अजवफ वावी हो लेकिन मफतूल ऐन या मजमूमुल ऐन होने की बजाय वो मकसूरुल ऐन हो, यानी अजवफ वावी हो लेकिन मकसूरुल ऐन हो या अजवफ याई हो, तो इन दोनों सूरतों में फा कलमा को जम्मा नहीं बल्कि कसरा देते हैं। वो शफीक साहब ने उनका कहा था कि उनसे उनसे रब्ता करना। जी, अब हमारे पास कलमा है खवीफना। तो ये खवीफना ये सामिया यसमाउ से है, सामिया यसमाउ से। तो खवीफना सामिया से गिरदान करते जाएं, सामिया समिया समिऊ समियात समियाता समियाना। तो ये खाविफा से पढ़ेंगे हम, खाविफा खाविफा खाविफू खाविफत खाविफाता खाविफना खाविफना। तो अब हमने देखना इसमें यह है कि खवीफना में पहले तो वही काला वाला कायदा जो है ना वो इसमें भी लागू होगा, काला वाला कायदा यहाँ पर भी लागू होगा। वाओ को हम अलिफ से बदल देंगे तो ये बन जाएगा खाफना, दूसरी उसकी जो शक्ल हमारे सामने आती है। अब अलिफ भी साकिन है, फा भी साकिन है, दो साकिन जमा हो गए। तो दोनों साकिनों में से जो पहला साकिन है वो हरफ इल्लत अलिफ है, इसको हम गिरा देंगे तो ये बन जाएगा खफना, ये बन जाएगा खफना। अब हमने इसको देखा कि ये अजवफ वावी तो है। जी तुबा आप ही बताइए, ये अजवफ वावी है या अजवफ याई है खाविफा? सर अजवफ वावी है। अजवफ वावी है लेकिन मकसूरुल ऐन है, मकसूरुल यानी ऐन है हाँ जी। मकसूरुल ऐन है। अगर ये खवाफना मफ्तू होता या खवफना मजमूम होता तो फिर हमने इसको खुफना करना जमा। था। लेकिन जी। ये चूंकि मकसूरुल ऐन है, यानी ऐन कलमा मकसूर है और अजवफ वावी है, लिहाजा फा कलमा को क्या देंगे हम? कसरा दे देंगे, कसरा देंगे। कसरा देंगे जी। तो ये खवीफना से खौफना बना, फिर खौफना से खफना बना, खफना से फिर खिफना बन गया। अब उसी की दोबारा वजाहत कर रहे हैं कि खवीफना में वाव मुतहर्रिक माकबल मफ्तू, इसलिए उसे अलिफ से बदला तो खौफना हुआ। यानी ये आप जहन में रख लें कि ये जो हमारे कुलना वगैरह ये कलिमात हैं इनमें डबल तालील होती है, डबल से भी बल्कि ट्रिपल तालील होती है। पहले काला वाला कायदा लगेगा, उसके बाद इज्तिमाई साकिनैन वाला कायदा लगेगा। तो वो कैदे दो लगने के बाद फिर हमने ये कुलना और बेना वाला कायदा इस पे अप्लाई करना है। दो कायदे ऑलरेडी पहले से लग जाएंगे, काला वाला कायदा लग के अलिफ बन जाएगा, वाव होगी ये या, और फिर दो साकिन जमा हो जाएंगे, वो वाव हो या। तो पहला साकिन जो है इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर जाएगा। जब वो गिर जाएगा तो उसके बाद फिर कुलना वाला कायदा जो है वो शुरू होगा। यही वजह है कि ये आपने जब कुलना वाला कायदा पढ़ा है ना, तो वो उन्होंने शुरू कहाँ से किया है? उन्होंने शुरू ये किया है कि जब फेल माजी सुलासी मुजर्रद का ऐन कलमा वाव या इज्तिमाई साकिनैन की वजह से साकित हो जाए,
تو اب یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساکت ہونا اس کا دوسرا سٹیپ ہے. فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ کالا والا قاعدہ لگا کر ہم نے الف بنایا واو کو یا یا کو. دوسرے سٹیپ میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو گرایا. تو جب یہ گر گیا تو اس کے بعد پھر یہ اگلا قلنا اور بینا والا سٹیپ جو ہے یہ تیسرا قاعدہ اس پہ لاگو ہوگا. تو یہ ہر لفظ کے اندر 3 سٹیپ ہوں گے. تو ہم خافا جو ہے اس کا خوفنا کا دیکھ رہے تھے. تو خافنا میں یعنی کہ خوفنا میں پہلے تو کالا والا قاعدہ لگایا تو یہ بن گیا خافنا. پھر خافنا میں الف اور فا 2 ساکن جمع ہوئے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو یہ بن گیا خفنا. پھر اس کے بعد ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. یہ گر گیا اوپر والے میں ہی آ گیا, یہاں آگے نیا ان کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرنے کے بعد دیکھا تو کلمہ اجوف واوی تھا, خوفنا اجوف واوی تھا, اور دوسرا یہ مکسور العین تھا, مکسور العین تھا. اس لیے فا کلمہ کو کسرہ دے دیا. تو خا کلمہ کو ہم نے ضمہ نہیں دیا بلکہ کیا دیا ہے, کسرہ دے دیا. تو یہ خفنا کی بجائے کیا ہو گیا, خفنا. جی واضح ہو گیا طوبہ؟ جی سر. چلیں اب اس کی ایک مثال اور ہے. پیچھے تھا اجوف واوی لیکن مکسور العین. دوسرا یہ ہے کہ وہ اجوف یائی ہو. تو جب وہ اجوف یائی ہو تو پھر وہ جو بھی مکسور العین ہو یا مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو پھر اس کو کسرہ ہی دیا جائے گا. تو اب بیانا جو ہے بایا سے بایا بایعو بیعت بایعتا بیانا جمع مؤنث غائب کا صیغہ بیانا جو ہے اس میں بھی اسی طرح یا متحرک ما قبل فتحہ یا کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا بانا بانا. اب الف بھی ساکن ہے اس کے بعد عین بھی ساکن ہے, یعنی 2 ساکن اکٹھے ہو گئے. تو جب 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلا ساکن اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو جب ہم نے بانا میں الف کو گرایا تو یہ کیا بن گیا, بانا. جب یہ بانا بنا تو بانا کے بعد پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ تو اجوف یائی تھا. ہاں جی بتائیے یہ اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے؟ سر اجوف یائی ہے. کیسے اجوف یائی ہے؟ سر اس کا عین کلمہ یا ہے. یا ہے, بیا ہے, بے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اجوف یائی ہے. تو لہذا اجوف یائی ہونے کی وجہ سے اس کے فا کلمہ کو ہم کیا دیں گے, کسرہ دیں گے, کسرہ دے دیں گے. تو یہ بانا سے بے انا ہو گیا. اسی کے تینوں سٹیپس جو ہیں ان کی یہاں پہ دوبارہ سے صاحب کتاب نے وضاحت کر دی ہے. سب سے پہلے ہے بیانا. بیانا میں یا متحرک ما قبل مفتوح اسے الف سے بدلا تو بانا ہوا. پھر آگے بانا میں الف اور عین 2 ساکن جمع ہوئے, اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرایا تو بانا ہو گیا. پھر ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ یا الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے جب گر گیا اور کلمہ اجوف یائی ہے اس لیے فا کلمہ کو کسرہ دے دیا تو یہ بانا سے بھی بیانا ہو گیا. تو یہ پچھلا ہمارا قاعدہ تھا جو میں نے آپ کو دوبارہ ریوائز کر دیا ہے. امید ہے انشاءاللہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی, اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ لیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. جی واضح ہی ہے؟ جی استاد اب واضح ہو گیا. چلیں جی اب ہم آگے پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس تیسرا قاعدہ ہے, قاعدہ قیلا. تو قالا تو معروف کا صیغہ تھا ماضی کا, قالا قوالا سے قالا بنا تھا, قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا. جب وہ قلنا ہو گیا تو پھر آگے قلنا سے ہی چلنا ہے. قلنا قل, قلتا قلتما, قلتم قلتی قلتما, قلتنا قلتو قلنا. آگے سارا اسی طرح ہی یہ جو چھٹے سیغے کے اندر تعلیل ہوئی ہے وہی تعلیل آگے سارے سیغوں کے اندر چلے گی. اب یہ ہے کہ قالا کا مجہول کیا بنے گا. تو قالا کا مجہول بن جاتا ہے قیلا, لیکن یہ قیلا اصل میں قیلا نہیں ہے, یہ اصل میں قویلا تھا. قیلا اصل میں قویلا تھا. چونکہ معروف اس کا تھا قوالا تو مجہول بننا تھا قویلا. قوالا قویلا, جیسے ناصارا سے نوسیرا, وزن وہی ہوتا ہے.
بنیاد میں جو اوزان بنے ہوئے ہیں وہی ہوتے ہیں، باقی تعلیلات کے بعد کلمے کی جو شکل ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے چینج ہو کر آ جاتی ہے۔ تو قیلا اصل میں تھا قویلا، اب اس قویلا کو اس طرح با با ہم نے اوپر پڑھا ہے، تو با جو ہے بایا سے با بن گیا تھا، تو بایا کا مجہول ہے بویا، بایا سے بویا، لیکن اس کو پڑھتے ہیں بیا، بیا وہ بھی مجہول ہے۔ تو اسی طرح خافا جو ہے، خافا کا بھی مجہول بن جاتا ہے خیفا، خافا کا مجہول بھی خیفا۔ تو تالا جو ہے اس کا مجہول بنتا ہے تیلا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے، یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو یا ہوں، واضح بات ہے ماضی معروف میں اس کی پہلے تعلیل ہو چکی ہوگی، تو جب ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو یا ہوں، جیسے قویلا، بویعا، خویفا، طویلا، یہ ساری مثالیں ہیں، تو واو یا کو ساکن کر کے، یعنی واو یا کو ساکن کر دیتے ہیں اور ان کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کی ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، یعنی ماضی معروف میں اگر تعلیل ہوئی ہے تو ماضی مجہول میں تعلیل ہوگی، اگر ماضی معروف میں تعلیل نہیں ہوئی ہے تو ماضی مجہول میں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ اور اگر عین کلمہ واو ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں، عین کلمہ اگر واو ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں، یہ ایک قاعدہ ہے۔ یعنی واو یا عین کلمہ میں ہوں، واو یا کو ساکن کر کے ان کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، اور اگر عین کلمہ واو ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ بویا، با کا مجہول ہے بویا سے بیا، اب یہ بویا میں یا یعنی ماضی مجہول کے عین کلمہ میں یا موجود ہے، ماضی مجہول کے عین کلمہ میں یا موجود ہے۔ اب اس یا کو ہم ساکن کر دیں گے، اس یا کو ہم ساکن کر دیں گے، اور اس یا کی حرکت ہم اس سے پہلے حرف با کو دے دیں گے، تو یہ بویا سے سیدھا سیدھا بی آ ہو جائے گا، بویا سے سیدھا سیدھا بی آ ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں پر واو ہوتی تو پھر اس واو کو یا سے بدل دینا تھا، چونکہ یہاں پر پہلے سے ہی یا ہے، یہاں پہ تعلیل کا صرف تعلیل کے 2 سٹیپ ہوئے ہیں، تیسرا سٹیپ یہاں پہ نہیں آیا ہے۔ اگر قوبل آئے تو وہاں پہ ایک اضافی سٹیپ بھی ہوگا۔ اب اس کی وضاحت ہے، بویا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں یا ہے، بویا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں یا ہے۔ اب اس میں پہلا سٹیپ کیا، پہلی تعلیل کیا ہے، بویا کے ماضی معروف بایا میں تعلیل ہو چکی ہے، تو ماضی معروف میں جب تعلیل ہو چکی ہے تو ماضی مجہول میں بھی تعلیل کریں گے۔ اب بویا کی یا کو ساکن کر کے اس کی حرکت ما قبل یعنی اس سے پہلا حرف جو با ہے اس کو دے دی، تو یہ بن گیا بی آ، یہ بی آ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے، بی آ۔ تو بویا سے بی آ، یا کا کسرہ با کو دیا، یا کو ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا بی آ، بویا سے بی آ بن گیا۔ اس کے بعد پھر آگے دوسری مثال ہے قویلا۔ اب یہاں پہ چونکہ یا نہیں بلکہ واو ہے، تو قویلا سے قیلا۔ قویلا ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو ہے، اس میں قویلا کا ماضی معروف قاوالا میں بھی تعلیل ہو چکی ہے، چونکہ تعلیل شرط تھی کہ ماضی معروف میں اگر تعلیل ہوگی تو ماضی مجہول میں تعلیل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو ماضی مجہول میں تعلیل اس لیے کریں گے کہ ماضی معروف میں بھی تعلیل ہو چکی ہے۔ اب کیا کرنا ہے، ہم نے تعلیل میں قویلا کی واو کو ساکن کر کے اس کی حرکت ما قبل کو دے دی، واو ساکن ما قبل قاف کے نیچے زیر، تو یہ بن گیا قیولا، قیولا۔ اب عربی زبان کے اندر واو کے ما قبل کسرہ پڑھنا یہ مشقت کا باعث ہے، مشکل کا باعث ہے، تو یہاں پر تیسرا ایک قاعدہ بھی لگائیں گے کہ چونکہ واو ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، واو کو یا سے بدلا تو قیلا ہو گیا، واو کے یا سے بدلا تو قیلا ہو گیا۔ تو اس طرح یہ قاعدہ قیلا ہے، یعنی جب ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واو یا ہوں
تو ان واو یا کو ساکن کر کے ان کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو۔ اگر ماضی معروف میں تعلیل نہیں ہوئی ہے تو یہاں پر بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ اور اگر عین کلمہ واو ہو تو اسے یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ اگر عین کلمہ واو ہو جس طرح کے قویلہ میں ہے تو اسے یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو پہلی مثال ہمارے پاس بویعہ آئی تھی، تو بویعہ سے بیعہ، بویعہ میں یا عین کلمہ جو ہے ماضی مجہول کا عین کلمہ یا ہے، اب اس کے نیچے کسرہ ہے تو ہم اس یا کا کسرہ با کو دے دیں گے اور یا کو ساکن کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا بیعہ، بویعہ سے بھی ہو جائے گا بیعہ۔ اور اسی طرح قویلہ ہے، قویلہ میں عین کلمہ جو ہے وہ واو ہے، تو واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دیں گے، یہ بن جائے گا قبلہ، واو تو ساکن ہو جائے گی۔ اب واو ساکن ما قبل کسرہ، واو ساکن ما قبل کسرہ، تو واو کو یا سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا قبلہ، قبلہ سے بن جائے گا قیلہ، یعنی واو کو یا سے بدل کر ابدال کر دیں گے تو قیلہ بن جائے گا۔ یہ قاعدہ جو ہے ہمارے پاس قیلہ والا قاعدہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آگے مزید قواعد ہیں، تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے قیلہ والا؟ اگر اس میں کوئی اشکال ہے تو بتا دیں۔ جی استاد آ گیا جی سمجھ۔ سر آ گیا۔ جی جی طوبہ آپ ذرا سنائیے کیسے ہے، زبانی سنائیں۔ جی جی سر، سر جب ماضی مجہول میں عین کلمہ واو یا یا ہو تو ہم اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے والے کو اس کی حرکت دے دیں گے، ٹھیک لیکن ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے مطلب ماضی معروف میں اس میں تعلیل ہو چکی ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر تو واو کلمہ اگر یا ہوگا تو پھر اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، سوری عین کلمہ اگر یا ہوگا تو پھر چینج نہیں آئے گا کوئی، لیکن اگر عین کلمہ واو ہوگا تو اس کو ہم یا سے بدل دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے تو واو پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہے، تو اس صورت میں یا سے بدلیں گے اس کو۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیں جی ماشاء اللہ۔